اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے، ایک ایسا موضوع جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ خبر یہ ہے کہ قطر پر حملہ ہوا ہے۔ یہ محض ایک ملک پر نہیں بلکہ پوری عرب دنیا کے ضمیر پر ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، جب ہم عرب دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہی خطہ کبھی اسلام کا مرکز تھا، یہی وہ خطہ تھا جہاں سے نور نکلا اور پوری دنیا پر پھیل گیا۔ لیکن آج وہی خطہ بکھر چکا ہے۔ آج عرب ممالک دولت میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر غیرت میں خالی ہیں۔ آج ان کے پاس محلات ہیں مگر امت کے درد کے لیے دل نہیں۔ قطر پر حملہ ہوا تو عرب دنیا نے کیا کیا؟ کیا وہ متحد ہوئے؟ کیا انہوں نے اسلام کے پرچم تلے اکٹھے ہو کر آواز بلند کی؟ نہیں، ان میں سے زیادہ تر خاموش ہیں، کچھ تماشائی ہیں اور کچھ دشمن کے ساتھی۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک ملک پر حملہ ہو تو اس کا دفاع کیسے ہوتا ہے؟ ہم پاکستان کی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جو معاشی طور پر کمزور ہے، جس کی جغرافیائی حیثیت بھی ایک پھڈے والے پلاٹ کی سی ہے، مگر جب دشمن نے للکارا تو پاکستان نے صرف 4 گھنٹوں میں اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو الٹا کر رکھ دیا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ 1965 کی جنگ ہے، جب دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایمان کی طاقت توپوں اور ٹینکوں سے بڑی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا دنگ رہ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب عرب ممالک خود کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ مارکا گویا کفر اور اسلام کی پہلی لڑائی کی یاد دلا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج عرب دنیا ایک امتحان میں ہے۔ قطر پر حملہ ہوا ہے مگر اصل حملہ عرب کے ضمیر پر ہوا ہے۔ یہ وہی امتحان ہے جس کی طرف قرآن پاک بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تم پیٹ پھیر لو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم لے آئے گا جو تم جیسی نہ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا عرب آج کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ قطر کا ساتھ دیں گے؟ کیا وہ اسلام کی غیرت کا پرچم بلند کریں گے یا پھر وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے جائیں گے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امت جب متحد ہو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ اندلس میں مسلمانوں نے جب اتحاد کیا تو پورے یورپ پر چھا گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب اتحاد قائم کیا تو بیت المقدس فتح کیا، لیکن جب تفرقہ ڈالا، جب قوم پرستی آئی، جب مال و دولت کی ہوس نے دلوں کو گھیر لیا تو سقوط بغداد ہوا، سقوط غرناطہ ہوا، اور آج فلسطین اور یمن جیسے ثانیات ہو رہے ہیں، اور قطر پر حملہ بھی امت کے بکھیرنے کی ایک تازہ یاد دہانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا طاقت کے کھیل پر نہیں بلکہ اصول کے کھیل پر چلتی ہے۔ طاقت وقتی ہے، اصول دامائی ہے۔ طاقت گرتی ہے مگر اصول تاریخ کے اوراق میں زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان نے جب ایمان کے اصول پر کھڑے ہو کر دشمن کو للکارا تو کامیاب ہوا۔ آج عرب دنیا اگر صرف دولت کے زور پر چلتی رہی تو ذلت ہی ان کا مقدر بنے گی۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کامیابی ایمان، اطاعت اور قربانی میں ہے، نہ کہ محلات، تیل اور شاہی عیش و عشرت میں۔ آج عرب حکمرانوں کے پاس سب کچھ ہے مگر غیرت نہیں ہے۔ ان کے محلات دنیا کے سب سے بڑے ہیں، ان کے پاس سونا چاندی بے شمار ہے، مگر جب کسی مسلمان ملک پر حملہ ہوتا ہے تو یا تو وہ خاموش رہتے ہیں یا مغرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی عرب ہیں جن کے اجداد نے بدر، احد اور خندق کے مار کے لڑے۔ وہ تلواریں آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہیں مگر ان کی اولاد صرف محفل رقص اور عیش و عشرت میں گھومے۔ قطر پر حملہ دراصل ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو کل ہمارے اپنے گھروں پر بھی حملے ہوں گے۔ اگر آج عرب اپنی ذمہ داری نہ نبھائیں تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ پیغام پاکستان کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی ایمان کی طاقت کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اپنی زبان، قلم اور ہاتھ سے امت کے اتحاد کی کوشش کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب امت کا ایک حصہ ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب کسی ایک مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو پوری امت کو تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر آج قطر پر حملہ ہوا ہے تو یہ صرف قطر کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ میرا اور آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعاؤں میں امت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا کی حقیقت محض چند لمحے ہیں۔ ہم سب یہاں مسافر ہیں۔ ہماری دولت، ہمارے محلات، ہمارے عہدے سب یہیں رہ جانے والے ہیں۔ جو باقی رہے گا وہ ہے ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور امت کے لیے ہماری محبت۔ قطر پر حملہ ہو یا فلسطین کی آو بقا، یہ سب ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم بکھرے رہے تو دشمن ہمیں کچل دے گا، لیکن اگر ہم جڑ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ یاد رکھو
رکھو، امت کا درد محسوس کرنا صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب تم سجدے میں دعا کرو تو اپنی اولاد کے ساتھ امت مسلمہ کو بھی یاد کرو، جب تم اپنے گھر میں خوشی بناؤ تو ان یتیموں اور بیواؤں کو بھی یاد کرو جو جنگوں میں سب کچھ کھو چکے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی امت کے بغیر مت سوچو، کیونکہ جب تم امت کو یاد کرتے ہو تو دراصل اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، اور یہ وعدہ کبھی نہ بھولو کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ناظرین کرام، اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یاد رکھیں، یہ سبسکرائب صرف ایک کلک نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ ہم مل کر حق کی بات کریں گے، امت کے درد کو زندہ رکھیں گے اور اسلام کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے جب کوئی قطر، کوئی فلسطین اور کوئی کشمیر تنہا نہ ہو، بلکہ پوری امت اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور اللہ ہمیں وہ دن دکھائے جب امت ایک ہو اور اسلام کی سربلندی دنیا پر چھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔